بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی ہے اور وہ جنگ بھی یاد آتی ہے جو 61 ہجری میں یزید کے ساتھ امام حسین کی جنگ ہوئی تھی، اور یزید نے کس طریقے سے آل نبی پر ظلم کیا تھا اور امام حسین کو کس طریقے سے شہید کیا تھا۔ یہ سب واقعات تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کی جنگ کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا۔ امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کس طریقے سے قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، کس طریقے سے ان سے سوالات کیے گئے تھے، اور جب امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنا کر کربلا سے دمشق تک لے جایا جا رہا تھا اور آپ کے سامنے آپ کے بابا جان یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لٹکا کر اور ان کے پیچھے ان لوگ کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، تو وہ منظر کس طریقے کا تھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ بات کرتے ہیں کربلا کے بعد جو پیش آئے ہیں واقعات۔ ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ دوستو، کربلا کی جنگ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچ گئے تھے، جبکہ آپ کی عمر 14 سال کی تھی اور آپ اس وقت بیمار تھے۔ ایک آپ ایسی شخصیت ہے جو سارا منظر مدینے سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا، کربلا سے واپس دمشق جانے تک کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور آپ پر اور آپ کے خاندان پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طریقے سے ظلم ہو رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کربلا کے بعد ساری زندگی مسکرایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ جب بھی مسکراتے تو آپ کو کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا، اور آپ ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیے، کیونکہ آپ جب بھی پانی پیتے تو آپ کو بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا۔ حضور کی شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی جب قیدی بنا کر کربلا سے دمشق کو لایا جا رہا تھا تو بیچ میں بازار میں لوگ روک روک کر یہ قافلے کو پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو یزید کے سپاہی جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ اس وقت کے حکمران یزید کے خلاف گئے تھے، اس لیے ان لوگ کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کر ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ ان کے سروں کو اور ان قیدیوں کو یزید کے دربار میں پہنچانے کا وقت آ گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے دمشق کا بازار جمع ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھنے لگے ان قافلے کو دیکھنے کے لیے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ آل نبی ہیں۔ بہرحال ان چھتوں پر چڑھنے والوں میں ایک خاتون بھی تھی جو یہ منظر کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھنے کے بعد ان قیدیوں کے لیے پانی، کھانا اور چند کپڑے بھیجتی ہے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب یہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت ہمارے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کر رہی ہے تو بلاتی ہے اس عورت کو اور پوچھتی ہے کہ اے خاتون، کربلا سے لے کر یہاں تک ہم دمشق تک آئے ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھانا پانی تو چھوڑیے ہم سے بات تک نہیں کی، لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت فرماتی ہے کہ جب میں بچپنے میں تھی تو میں مدینے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کنیز بن کر آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو میں آپ سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دے تاکہ میں ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتی رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے کہا کہ جب کبھی بھی کوئی قیدی دیکھو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس میں وہی کر رہی ہوں۔ در حقیقت میں اس عورت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جس نے اس کو نصیحت دی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ انہی کی آل، انہی کی اولاد ہے۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس عورت سے کہتی ہے کہ بتائیں آپ کے یہ حسن سلوک کے لیے، آپ کی یہ محبت کے لیے ہم کیا دعا کریں؟
वो बुढ़िया कहती है कि जब मैं मदीने में भी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ बनकर उनकी खिदमत कर रही थी, फिर जब आपका विसाल हो गया तो मैं मदीने से दमिश्क को वापस आ गई तो देखी थी कि वहाँ पर उनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। मैं बस उन बच्चों को दोबारा देखना चाहती हूँ, उनकी खिदमत में जाना चाहती हूँ। तो आप फरमाती है कि अल्लाह ने तुम्हारी ये भी दुआ कबूल फरमा ली। आप परेशान होकर इनके चेहरे देखने लगती है और पूछती है कि ए बीबी तुम हो कौन? तो आप रोते हुए कहती है कि जिस फातिमा की तुम खिदमत किया करती थी मैं उन्हीं की औलाद हूँ, और जो पीछे नेज़ों पर जो सर देख रही हो ये फातिमा के बेटे इमाम हुसैन का सर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उसके बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का काफ़िला करबला से दमिश्क और दमिश्क से यजीद के दरबार में पहुंच गया तो यजीद अपने तख्त पर बैठकर कहता है अपने सिपाहियों से कि वो गुलाम और वो बांदियों को मेरे सामने लेके आओ। जैसे ही ये जुमला हज़रत फ़िज़ा सुनती है, ये हज़रत फ़िज़ा वही है जो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कनीज़ों में थी, और इन्होंने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपनी गोदी में खिलाया। जैसे ही ये जुमला ये सुनती है कि बांदियों को मेरे सामने लेके आओ, वो यजीद से कहने लगती है कि ए यजीद, ये तेरे घर की लौंडियाँ नहीं, ये मोहम्मद अरबी के घर के शहज़ादियाँ हैं। और ये सुनते ही यजीद गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि ये औरत कौन है, इसकी खबर लो। जैसे ही यजीद के सिपाही हज़रत फ़िज़ा की तरफ बढ़ते हैं तो यजीद की फ़ौज में कुछ सिपाही हबशा के भी रहने वाले थे। वो अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कि जो भी हज़रत फ़िज़ा की तरफ बढ़ेगा हम उसकी गर्दन उखाड़ देंगे, क्योंकि हज़रत फ़िज़ा भी हबशा की रहने वाली थी। और वो सिपाही कहते हैं कि ये हमारे मुल्क की माँ है। और ये सारा मंजर जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा देखती है तो अपना चेहरा मदीने की तरफ रुख कर ये अर्ज़ करती है, अपने हाथ उठाकर ये अर्ज़ करती है कि नाना जान, एक हबशी की औरत के लिए यहाँ पर इतने तलवारें निकल गई और इतने लोग उसकी हिफाजत के लिए आ गए, और आपके घर की शहजादी के लिए यहाँ पर आज कोई मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस वीडियो में हम जाने हैं कि करबला के बाद क्या क्या मामलात पेश आए थे, और करबला से दमिश्क और दमिश्क से यजीद के दरबार तक का वाक़यात हम आज की इस वीडियो में जाने हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि यजीद का ख़ातिमा कैसे हुआ, और करबला की जंग का बदला किसने लिया था, और यजीद के लश्कर को किसने ख़त्म किया था, और उसके ख़ुद बेटे ने उसके तख्त को ठुकरा दिया। ये सब वाक़यात आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।